السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے مسائل حیات کے 10ویں ایپیسوڈ میں۔ ماشاءاللہ 10 قسطیں آج ہونے والی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں 5 سوالوں پر مفتی صاحب، جو بہت دور دور سے سوالات کیے گئے ہیں۔ تو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج کس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، کن سوالات پر بات کرنی ہے۔ آخر تک آپ بنی رہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے اور نام بتانے سے منع کر دیا ہے۔ خیر، چوری کرنا یا کسی ہوٹل پر کھانا کھا کر پیسے نہ دینا یا دودھ یا جوس وغیرہ چرا کر پینا کیسا ہے، اور ایسا کرنے والے پر کیا وعید ہے؟ یہ ہمارا ہے پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، کسی عورت پر غلط نگاہ ڈالنا یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کیسا ہے، اور اس پر کیا وعید ہے؟ اور یہ جو سوال ہے تیسرا، یہ شاہین ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، جو اتم نگر ایسٹ نیو دہلی سے بلونگ کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، کیا عورت کو سونا چاندی کے علاوہ آرٹیفیشل زیور پہننا جائز ہے یا نہیں، اور اس کو پہن کر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اور ان زیورات کو نکاح کے وقت پہنا تو کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ چوتھا سوال ہے۔ ایک محترمہ نے چھتیس گڑھ سے یہ سوال کیا ہے، ان کا نام ریحانہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عورت کو جینس کی پینٹ پہننا کیسا ہے، اور اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور آخری ہمارا سوال یہ ہے، اگر تہمت کے نیچے یا پائجامہ یا پینٹ کے نیچے انڈر ویئر نیکر نہیں پہنا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بہت اچھے سوالات آج ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے احباب نے کیے ہیں، ہمارے سامعین نے۔ تو آج ہم ایک ایک کر کے مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے یہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب انشاءاللہ جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ چوری کرنا یا کسی ہوٹل پر کھانا کھا کر پیسے نہ دینا یا دودھ یا جوس وغیرہ چرا کر پینا، یہ کیسا ہے اور اس پر کیا وعیدیں ہیں؟ ناظرین کے سامنے مختصر انداز میں جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کیے۔ اور پہلا سوال جو چوری کے متعلق کیا، یا دھوکے بازی، یعنی کھانا کھا کر کے دھوکے سے نکل آنا ہوٹل سے اور پیسے نہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے چور کے لیے بہت سخت وعیدات احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور قرآنی آیات سے بھی وعید ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت چور کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ 10 درہم چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس سے کم پر ہاتھ کاٹنے کا نہیں، لیکن تعزیر یعنی سزا دینے کا حکم ہے۔ تب بھی حکم ہے سزا دینے کا، البتہ ہاتھ کاٹنے کا نہیں ہے۔ اور ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے 10 درہم پر۔ دوسری چیز، اسلامی حکومت، یہاں پر اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے ہندوستان کے اندر، تو یہاں پر یہ حکم نہیں لگے گا، لیکن شریعت اسلامیہ میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اور اگر 10 درہم سے کم کی چوری کی ہے تب بھی اس پر جو ہے سزا آتی ہے، سزا بنتی ہے، اس کی سزا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کی وعید میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور چوری کرتے وقت، جس وقت چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اس وقت اس کا جو ایمان ہے دل سے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر چوری کرنے کے بعد میں واپس آتا ہے۔ اب سوچئے کہ اسی وقت میں خدا نہ کرے روح قبض ہو جائے، اسی وقت میں انتقال ہو جائے چوری کرتے وقت میں، تو گویا اس کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو کبھی بھی جو چوری کا ارادہ بناتا ہے، چوری کرتا ہے یا دھوکے بازی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان تمام باتوں سے پرہیز کرے۔ اور اگر کسی کا اس طرح سے پیسہ مارا ہے، دھوکے بازی سے کسی ہوٹل پر کھانا کھائے ہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ اس ہوٹل والے کو چاہے تو کسی بھی طرح سے، کسی بہانے سے پیسے دے آئے، جتنا پیسے کا کھانا کھایا، یا اس کو بتا کر کے
کہ میں نے تمہارا کھانا کھا لیا تھا، پیسے نہیں دیے تھے، میں بھول گیا تھا، اس طرح سے اس کو جتنا پیسہ بنتا ہے اس کا پیسہ دے کر کے آئے، ورنہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیا اچھا جواب آپ نے دیا ہے، ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا میرا۔ تو آئیے ہم سوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کسی عورت پر غلط نگاہ ڈالنا یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کیا وعیدات ہیں اور کیا سزائیں ہیں؟ مختصر انداز میں جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی غیر عورت پر نگاہ ڈالنا یا اس کو ہاتھ لگانا، چھیڑ چھاڑ کرنا ناجائز و حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ کوئی نگاہ غلط ڈالتا ہے کسی عورت پر تو وہ اس کی آنکھ کا زنا ہے، اور بولنے سے زبان کا زنا ہے، یعنی اس سے گفتگو کرنا غلط سلط، یہ زبان کا گناہ ہے، زبان کا زنا، اور ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور دل سے تمنا کرنا، اس کے ساتھ کچھ غلط تمنا کرنا، یہ دل کا زنا ہے۔ تو سوچئے کہ دیکھنا، چھونا، یہ تمام زنا کے ایک قسم ہے زنا کی، اور زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، جو حقیقی زنا ہے اس کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیشہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ انسان بڑے گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ یہ بھی حالانکہ بہت بڑے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، انسان کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، وہ ایسے گناہ نہیں کر رہے۔ مفتی صاحب، ایک بات ذہن میں آئی ہے، لوگ کچھ گناہ کرتے ہیں لذت کے لیے، اور کچھ گناہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ گناہ ایسے کر دیتے ہیں کہ لذت بھی حاصل نہیں ہوتی، انہی کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت۔ اور یہ وہی گناہ ہے کہ جو دیکھتا ہے تو لذت حاصل نہیں ہوتی، اس کو لذت تو حاصل نہیں ہوئی، دیکھنے میں کیا کسی کو لذت حاصل ہوتی ہے؟ ہاں، اور کبھی کبھی ایسا اور ہوتا ہے کہ چپل الگ پھٹ جاتی ہے، اور لاٹھی ڈنڈے، اور یہاں تک کہ کورٹ کچہریاں تک ہو جاتی ہیں مفتی صاحب۔ تو گناہ بے لذت، ہم ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جس کی ہمیں لذت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو ہم آخر کر کیوں رہے ہیں؟ یہ اس میں کسی نہ کسی کی چال ہے، اور چال آپ سمجھ رہے ہیں کس کی ہے؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے گناہ کریں کہ جس میں لذت حاصل نہ ہو، ہم ایسے گناہ بھی نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو گناہ بے لذت ہیں، تو کیا لذت والے گناہ کرنے چاہیے؟ جب گناہ بے لذت کرنا حرام ہے تو گناہ جو لذت کے ساتھ ہو تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال اور بہت اچھا جواب ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا۔ تو اب ہم تیسرے سوال کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ شاہین ایک خاتون ہیں جو اتم نگر ایسٹ نیو دہلی سے سوال کرتی ہیں، کیا عورت کو سونا چاندی کے علاوہ آرٹیفیشل زیور پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کو پہن کر نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اگر اس کو پہن کر نکاح ہوا تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور آج کا دور وہ ہے کہ انسان جو ہے اگر سونا چاندی جس کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر آرٹیفیشل زیور ہی پہنتی ہیں عورتیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مرد کے لیے تو سونا چاندی سبھی کچھ حرام ہے، بس ایک انگوٹھی، ایک نگوالی جو وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، مرد کے لیے یہ جائز ہے صرف، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی دھات کی جائز نہیں ہے۔ اور عورت کا بھی مسئلہ، سونا چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی کوئی بھی چیز پہننا، کوئی بھی زیور پہننا، یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آرٹیفیشل زیور کسی اور دھات کا سونا چاندی کے علاوہ پہن کر کے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، ہاں دوبارہ پڑھنا واجب ہے ایسی نماز کا۔ ہاں اگر نکاح کے وقت پہنا تو پہننا حرام ہے، وہ ہر وقت میں نماز کے علاوہ بھی، نماز کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ نکاح کے وقت بھی پہننا حرام ہی ہے۔ البتہ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، لیکن پہننا وہ زیور جو آرٹیفیشل ہے وہ حرام رہے گا، وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اس آرٹیفیشل زیور سے بچا جائے، اس کو نہ پہنا جائے۔ مطلب زیور، یہ جو دھات وغیرہ سونا چاندی کے علاوہ جتنی بھی دھات سے تیار کیا گیا ہے، اس زیور کو نماز اور بیرون نماز میں بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے سوال بہت اچھا جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا۔ اب یہ چوتھا سوال ہے، یہ محترمہ ہیں، ایک خاتون ہیں ریحانہ چھتیس گڑھ سے،
انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت جنس کی پینٹ پہنے تو یہ کیسا ہے، اور اسی پینٹ کو پہن کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے حنوط تو الگ، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری عورتیں اس میں ملوث ہیں کہ ایسا چست کپڑا پہنتی ہیں کہ جس سے جسم کی چال ڈھال معلوم ہوتا ہے، بناوٹ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ایسی خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں، عورت کو ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے عورت کے جسم کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو، ایسا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، شریعت میں منع ہے، اور عورت کے لیے بدرجہ اولا، مرد کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا منع ہے اور عورت کے لیے بدرجہ اولا منع ہے۔ البتہ نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کپڑا پہننا عورت کے لیے بدرجہ اولا منع ہے، مرد کے لیے بھی منع ہے ایسا کپڑا، لیکن عورت کے لیے بدرجہ اولا منع ہے۔ تو نماز بھی بہتر یہی ہے کہ اس کپڑے کو نہ پہن کر کے پڑھی جائے، بلکہ کوئی اور کپڑا ڈھیلم ڈھالا جو ڈھیلا ہو اس کو پہن کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن نماز ہو جائے گی اس کپڑے میں بھی۔ آخری سوال کرتے ہیں، اگر تہمت یا پاجامے یا پینٹ کے نیچے انڈر ویئر نیکر نہیں پہنا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ کشمکش میں رہتے ہیں لوگ کہ انڈر ویئر نہیں پہنا، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمر بند یا گیٹس والی چیز ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو باندھنے والی چیز اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تہمت میں نماز نہیں ہوگی جب تک انڈر ویئر نہیں پہنے۔ یہ صرف جہالت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پینٹ کے نیچے یا پاجامے کے نیچے یا تہمت کے نیچے انڈر ویئر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بغیر انڈر ویئر کے بھی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت اچھا سوال، اور آج بہت اچھا محسوس ہوا ماشاءاللہ۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے بہت دور دور سے سوال کیے ماشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کے دوست و احباب کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ بتایا گیا ہے ڈسکرپشن میں، مفتی صاحب کا اور میرا نمبر موجود ہے، آپ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بھائی بھی اگر سوال کریں تو اس کا جواب جلدی طلب نہ کریں، کیونکہ سوالات جو کرتے ہیں لوگ تو ان کو لکھا جاتا ہے، اور لکھنے کے بعد میں نمبر واری سے، کیونکہ لمبی زیادہ ویڈیو بنا نہیں سکتے، تو جیسے جس کا نمبر آتا جاتا ہے انہی سوالوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب تک کے ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ یہ بھی پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اب ملتے ہیں انشاءاللہ 11ویں ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔